یہ صرف ایک چیز تھی جو خان صاحب نے بہت عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ ان کو خان صاحب کو یہ مروانا چاہتے ہیں. دس واز جسٹ فارمولا لائک سلمان تصیر. ٹھیک ہے کہ آپ ان کے اگینسٹ کوئی مذہبی انتشار پیدا کریں اور پھر آپ وہ ان کو اسی ماڈل کے تحت جو ان سی ہے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن اللہ کی ذات برحق ہے. ایک تدبیر انسان کرتا ہے, ایک تدبیر اللہ کی ذات کرتی ہے, اور میرے کپتان کی نیت اپنے ملک کے لیے صاف ہے اور اللہ اس کا حامی و ناصر, اس کی حفاظت فرماتا ہے. پرائم منسٹر آفس سے اس طرح 100 گھنٹے کی آڈیو لیک اس وقت ڈارک ویب کے اوپر پڑی ہوئی ہے. وقتی طور پہ تو ایک پنجابی کی کہاوت یاد آتی ہے کہ چوراں نوں مور پی گئے نے. آڈیوز والوں کی آڈیوز نکل آئی ہیں. لیکن ان آڈیو لیکس کے بعد یہ اس کا اگر تھوڑا سا بھی یہ خادم اعلیٰ کے بعد خادم پاکستان کا انہوں نے اپنے آپ کو لقب دیا تھا, ان کو تھوڑی سی ان میں شرم ہے تو ان کو چاہیے کہ آج سٹیپ ڈاؤن کر دیں. السلام علیکم ناظرین, نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چوہدری محمد اویس. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ NA67 کی یونین کونسل واٹر ورکس میں. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف UC واٹر ورکس NA67 جناب حسن علی صاحب. تو آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ اس وقت خان صاحب اپنے ہر جلسے کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن اصل میں یہ حقیقی آزادی ہے کیا چیز ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس سے جو اس وقت آڈیو لیک ہوئی ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو لے کے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. وہ کیا چیز ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں حسن علی صاحب کی طرف. جی السلام علیکم سر. جی سر, وعلیکم السلام. حسن صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کا ممنون بھی ہوں کہ جب بھی ہم نے آپ کو زحمت دی آپ نے اسی وقت ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ٹائم نکالا. مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ آپ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں اور ٹائم نکالنا ایک انڈسٹریلسٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ٹائم کو آپ مینیج کر کے ہمیں ٹائم دیتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے شکر گزار. نہیں اویس بھائی, یو آر موسٹ ویلکم آل دی ٹائم. آپ جب مرضی تشریف لے کر آئیں, اور آپ کا اپنا آفس ہے, آپ کا اپنا گھر ہے. حسن بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ. مجھے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اس چیز کے اوپر ذرا بریفنگ دے دیجیے گا, روشنی ڈال دیجیے گا کہ خان صاحب اپنے ہر جلسے کے اندر جا کر یہ انہوں نے ایک سلوگن آج کل بنایا ہوا ہے, حقیقی آزادی. اصل میں یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں اویس بھائی, ہماری جو انڈیپینڈنس تھا وہ تو تھا 1947 میں. ہم لوگ 1947 میں جو ان سے تھے ایک آزاد پاکستان ہم نے حاصل کیا. لیکن ہم اس آزاد پاکستان میں آج بھی اپنے فیصلے آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہم اپنی خود مختاری, ہم اپنی سالمیت, ہم جو ان سے ہیں وہ اپنا کوئی بھی جو ڈیسیجن ہے, جو پالیسی میکنگ ہے, وہ فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان نہیں کر سکتے. بیکاز کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں, جو مغرب کے جو لوگ ہیں, جو ابھی تک جن کی غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, وہ یہ بات ایڈمٹ نہیں کرتے, وہ نہیں اس بات کو امپورٹنس سمجھتے, وہ اس بات کو نہیں اہمیت دیتے, اور نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک بنے. اب حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انگریزوں سے صرف جو سی تھی وہ ایک ملک اپنا آزاد ضرور کرا لیا تھا, لیکن اپنی سوچ آزاد نہیں کرائی. آج بھی ہم ان کے ذہنی غلام ہیں, ہم ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں, اپنے اوپر ان کو مسلط کر کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آج بھی جو ان سے ہیں ان کی ڈکٹیشن کے ساتھ ہمارا ملک چل رہا ہے, ان کی مرضی کے ساتھ ملک چل رہا ہے. جو امریکنس جہاں پہ ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہمیں اپنے ریزروز, ہمیں اپنی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے. اگر ہمیں پیٹرولیم ہمیں رشیا سے لینی ہے, یا ہمیں جو چائنا کے ساتھ ہمیں اپنے ریلیشنز ڈیولپ کرنے ہیں, یا ہمیں اپنے جو ان سے ہیں وہ دنیا کسی بھی ملک کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنے ہیں, ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ہمارے اوپر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں. آپ ان کے ساتھ دوستی رکھیں, آپ ان ممالک کے ساتھ
ان کے اگینسٹ رہیں. آپ جو سی ہے وہ ہماری کرنسی بھی جو سی ہے وہ کافی حد تک کافی حد تک ہم لوگ اکانومیکلی جو سے ہم لوگ ان کے غلام ہیں. تو حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو سب بات کرتے تھے کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مطلب کہ پاکستان اپنے مفاد کے لیے جو فیصلہ کرے ہم خود مختار ہوں، بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر جو سی ہے وہ کوئی بیرونی طاقت ہمارے اوپر آ کے کوئی فیصلہ مسلط کرے. یہ ہے حقیقی آزادی. خان صاحب نے پچھلے دنوں جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں. آپ اس لیٹر کی تحقیق کروا دیں. کیا کوئی ڈیل ہو گئی ہے خان صاحب کی؟ آخر معاملات اس وقت کیا چل رہے ہیں اسلام آباد کے اندر؟ خان صاحب کو ایسی بات کیوں کہنا پڑی ہے؟ دیکھیں ویس بھائی، ڈیل اگر کرنی ہوتی، ڈیل کر کے وزیر اعظم بننا ہوتا میرے کپتان نے، تو وہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتا تھا. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بہت عرصہ پہلے ہم پرانے انٹرویوز میں دیکھتے ہیں نواز شریف خود انوائٹ کر رہا ہے آپ میری پارٹی جوائن کریں، اس وقت ڈیل ہو سکتی تھی. لیکن ڈیل کرنا ملک کے ساتھ دشمنی، ملک کے ساتھ غداری ہے. میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 6 لگتا ہے اس پہ جو عیسیٰ کی ڈیل کرے. ہم سمپل یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ایک نیریٹو تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ لیٹر گیٹ نیریٹو فیل ہو چکا ہے، خود ساختہ نیریٹو ہے. اگر فار ایگزامپل اس کی ان کو کیا پرابلم ہے اس کی، اگر صاحب کا یہ سیلف نیریٹو ہے جس کی بیس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، آسمانوں کی بلندیاں صاحب کی مقبولیت وہ چھو رہی ہے، یہ اس کی انویسٹیگیشن کریں. اس کو اگر غلط ہے تو اس کو غلط ثابت کریں. کوئکلی اس چیز کا ذرا آنسر کیجیے گا، ٹائم شارٹ ہے، کہ اپوزیشن جو گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، وہ بھی بلیم کر رہی ہے. وہ اسٹل کہتے جا رہے ہیں کہ خان صاحب مسلسل لڑلے ہیں اداروں کے. خان صاحب کتنے لڑلے ہیں، کتنی ریالٹی ہے اس میں؟ دیکھیں جی، لاڈلے جو ان سے ہیں نا، وہ اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ نکالے ہی نہ جاتے. جاوید لطیف صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جی، میں جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس کی ہیڈ لائن سنی ہے. ان لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے. یہ جو فضول قسم کی ایک ربش جو ٹی وی پہ آ کے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ صرف ایک چیز تھی جو صاحب نے بہت عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ ان کو صاحب کو یہ مروانا چاہتے ہیں. دس واز جسٹ فارمولا لائک سلمان تصیر. ٹھیک ہے کہ آپ ان کے اگینسٹ کوئی مذہبی انتشار پیدا کریں اور پھر آپ وہ ان کو اسی ماڈل کے تحت جو ان سی ہے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن اللہ کی ذات برحق ہے. ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک تدبیر اللہ کی ذات کرتی ہے. اور میرے کپتان کی نیت اپنے ملک کے لیے صاف ہے اور اللہ اس کا حامی و ناصر، اس کی حفاظت فرماتا ہے. حسن بھائی، اس وقت پرائم منسٹر آفس سے اس طرح 100 گھنٹے کی آڈیو لیک اس وقت ڈارک ویب کے اوپر پڑی ہوئی ہے، بلیک میلرز کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے. تو دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں ہم کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ جہاں پہ بیٹھ کے ملک کے فیصلے ہونے ہیں، اگر وہی جگہ محفوظ نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں پھر؟ دیکھیں ویس بھائی، وقتی طور پہ تو ایک پنجابی کی کہاوت یاد آتی ہے کہ چوراں نوں مور پے گئے نے. آڈیوز والوں کی آڈیوز نکل آئی ہیں. لیکن ہم سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ یہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے، سب سے بڑا تو اس کے اوپر یہ ایک کویشچن مارک ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کیسے مینٹین ہو رہی ہے. اتنے بڑے جو فیصلے ہمارے ملک میں فارن لیڈرز جو آتے ہیں، وہیں آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو سے پاکستان کے اہم ترین فیصلے لیے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارا کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی مینٹینڈ نہیں ہو رہی ہے. یہ جو وزیر اعظم صاحب کے نیچے میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں، یہ سب سے بڑا ان کا فیلئر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو سی ہیں وہ آڈیوز ریکارڈ ہو کے آن لائن فار سیل لگی ہوئی ہیں.
بک رہی ہیں, لوگ ڈیمانڈ کر اتنے جی بٹ کوائنس کے اوپر وہ ساری پراپرٹی وہ جسٹ لائک ایک آن لائن سیلنگ ہو رہی ہے. ہاؤ کڈ دس پاسبل؟ ہاں, آپ اپنے ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم وہ کیسے انہیں دے سکتے ہیں؟ آڈیوز میں جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر وہ بات ہوگی, وہ تو چلیں وہ چہرے بے نقاب ہوئے ہیں, لیکن یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے, یہ ملک کی سالمیت اس وقت داؤ پہ, اور یہ اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اور اس کو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کو سیکیور کرنا ہے. ہمیں جون سی ہے وہ جون سی آپ کے یہ جو فورن جو آپ کے جو ہیں جو آپ انٹرنلی جو فیصلے کر رہے ہیں, یہ کسی بھی ہمارے دشمنوں کے پاس ہو سکتے ہیں, یہ دشمنوں تک پہنچ سکتے ہیں, ان طاقتوں تک جا سکتے ہیں جو پاکستان مخالف ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, اور اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہو, اور اس کو قوم کے سامنے میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ساری انویسٹیگیشنز کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے کہ کون کون اس سیکیورٹی بریچ میں ملوث ہے. اور یہ جو غدار بیٹھے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں, ان سب کو چاہیے کہ ان آڈیو لیکس کے بعد یہ اس کا اگر تھوڑا سا بھی یہ خادم اعلیٰ کے بعد خادم پاکستان کا انہوں نے اپنے آپ کو لقب دیا تھا, ان کو تھوڑی سی ان میں شرم ہے تو ان کو چاہیے کہ آج سٹیپ ڈاؤن کر دیں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہے حسن علی, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل واٹر ورکس NA67 سیالکوٹ, وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, اس وقت واقع ہی پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ جس جگہ پر بیٹھ کے ملک کے مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں, جس جگہ پہ بیٹھ کے ملک کے حساس ترین فیصلے لیے جاتے ہیں, ملک کا فیوچر داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں دشمن کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہیں, جن کی کوشش ہی یہی ہے 24 گھنٹے کہ کیسے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. اور وہی آڈیوز اس وقت ڈارک ویب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں فار سیلنگ. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, کیسا مذاق کیا جا رہا ہے؟ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.